پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. مصطفیٰ کمال سابق میئر کراچی ایم کیو ایم کے ایک لیڈر, آج ان کی طرف سے دوسرا جواب آیا. ایم کیو ایم کے جو خدشات ہیں, ایم کیو ایم کے جو کنسرن ہیں, ایم کیو ایم کی جو فرسٹریشن ہے, ایم کیو ایم کے جو اعتراضات ہیں, وہ تمام کے تمام وہ پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے اس کا اظہار کیا. پریس کانفرنس ابھی جاری ہے لیکن مین نکات ہمارے سامنے آ گئے ہیں. ذوالفقار مرزا کے تمام الزامات کو انہوں نے یکسر رد کر دیا اور کہا کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ بھی کم ہے. اس کے علاوہ کہا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ محب وطن جماعت ہے. 27 سال کے اندر ایم کیو ایم نے پاکستان کو پروان چڑھانے کے لیے بڑا کام کیا ہے. انہوں نے اپنے ہزاروں لوگوں کے شہید ہونے کا, مارے جانے کا ذکر کیا اور کہا کہ جی ہم مظلوم ہیں. میڈیا اور اینکرز کے اوپر انہوں نے آج تنقید کی اور کہا کہ ہماری جو خاموشی ہے اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے. مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ ان کا ٹیمپر مشہور ہے, وہ سبزواری صاحب نہیں ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کی ایک اپنی پہچان ہے. آج ایم کیو ایم کی طرف سے مصطفیٰ کمال صاحب کو نمائندہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ الزامات جو مسلسل گردش کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی ان کو نہ آفیشلی اون کر رہی ہے اور نہ ہی ان آفیشلی ان کو صحیح طریقے سے رد کرتی ہے, وہ گردش میں ہے. ایم کیو ایم کی طرف سے آج جواب ہے. پوچھ لیتے ہیں سینیٹر مولا بخش چانڈیہ صاحب کی طرف سے جو فیڈرل منسٹر فار لا اینڈ جسٹس ہیں لیکن پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کی حیثیت سے ہمارے پاس آج بیٹھے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. حنیف عباسی صاحب جو ممبر قومی اسمبلی کے پی ایم ایل این کے رہنما کی حیثیت سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ. ذرا اس کے اوپر آئیے گا. لیٹ می اسٹارٹ ود یو چانڈیہ صاحب. پیپلز پارٹی کی طرف سے, پیپلز پارٹی بلکہ مرزا صاحب کی طرف سے جو الزامات لگ رہے ہیں اس کے جواب آیا ہے, اس کے اوپر آپ کو انیشل ریئیکشن کیا ہے؟ یہ جواب مؤثر جواب ہے؟ آپ نے بھی پریس کانفرنس سنی ہے بھی کچھ؟ مرزا صاحب نے بڑی تفصیل سے ایک باتیں کی ہیں اور ایم کیو ایم کا حق بنتا ہے کہ اس کی چیزوں کا جواب دے اور لوگوں کو صحیح صورتحال سے آگاہ کرے. اب منصف تو عوام ہے, منصف تو وہ ادارے ہیں جنہوں نے نوٹس لیا ہے, ضرور یہ اپنے تحفظ میں یہ بھی ثبوت فراہم کریں گے. انہوں نے بھی دعویٰ کی ہے تو ہم تو فی الحال دعا کرنے والے ہیں کہ اللہ معاملات کو ٹھیک کرے اور پاکستان کے مفاد میں چلائے, سندھ کی بہتری میں چلائے. ہم سپورٹ اس بات کی نہیں کرتے کہ لڑائی بڑھ جائے, لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ مسئلے کے حل تک پہنچنا چاہیے. ابھی میرے دل میں بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن کیونکہ معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے. اب ہمارے سندھ میں بڑی اچھی کہاوت ہے طلعت بھائی کہ وہ سوئی اپنے دھاگے کو خود ہی کھینچ لیتی ہے. میرا خیال ہے عدلیہ بڑی چھان بین کرے گی. انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے اندر اگر ثبوت ہے تو عدلیہ کے اندر لے کے ٹھیک ہے, وہ بھی یہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ دعاگو قسم کی مرکزی حکومت ہے اور یہ دیکھیں نہیں دعاگو ہے نا. نہیں دیکھیں, آپ نے کہا مولا بخش چانڈیہ پیپلز پارٹی کے رہنما کی حیثیت بیٹھے, میں حکومت کے نمائندے اور ترجمان کی طرف نہیں چلے. جو مرکز کا جو پیپلز پارٹی کا کیا کرے نا, جب پیپلز پارٹی کا جو مرکز کا قائد ہے چانڈیہ صاحب کا ایک طریقہ واردات ہے میڈیا پر, ہم اس سے واقف ہیں, ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں. مرکزی رہنما جو ہے پیپلز پارٹی کے وہ دعاگو کیفیت کے اندر ہیں. جو ان کے صوبائی رہنما ہیں مرزا صاحب وہ وار پاتھ پہ. اب مجھے سوال مکمل کرنے تھے. تو اس کیفیت میں ایم کیو ایم کی طرف سے جو جواب آیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ طلعت بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات میں چانڈیہ صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو الزامات ذوالفقار مرزا صاحب کی طرف سے آئے ہیں, ہر پاکستانی سے پوچھے تو وہ یہی کہے گا بڑے سنگین الزامات ہیں اور ان سنگین الزامات جن پہ لگے ہیں ابھی ان کی طرف سے کوئی جوابات نہیں آئے. وہ تو رد کر رہے ہیں نا. میں اور بھی بہت ساری قوتیں ہیں جن کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں ان کی پریس کانفرنس کے اندر, اور جو آج مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہے میں تو کم از کم ان کے جواب سے سیٹسفائی نہیں ہوں ایز اے پاکستانی. الزامات سے مطمئن ہیں مرزا صاحب کے الزامات سے مطمئن؟ دیکھیں میں ایز اے مسلمان میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ جو شخص بھی قرآن اٹھا کے بات کرتا ہے وہ بات ٹھیک ہی کر رہا ہوگا. اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں, لیکن ایز اے مسلم ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے. ہم سارا دن اپنے دفاتر کے اندر ہے اور لیکن ایز اے ٹیکس پیئنگ پاکستانی سٹیزن جس کا کنسرن ہے, جس کا پالیٹکس سے تعلق ہے, جو ریاستی اداروں پر یقین رکھتا ہے, خداوند تعالیٰ تو سب سے بڑا منصف ہے لیکن اس کے انصاف کی رمزیں جو ہیں وہ خود ہی سمجھتا ہے. جو رمز ہم سمجھ سکتے ہیں اس نظام کی, اس کے اندر تو کسی نہ کسی نے فیصلہ کرنا ہے. یہ ان کے صوبائی لوگ جو ہیں الزام لگاتے ہیں, وہ جواب دیتے ہیں اور سنگین ترین قسم میں اس کا بڑا بہترین حل ہے اور بڑا معمولی سا درد ہوگا, زیادہ درد بھی نہیں ہوگا کسی کو, اور وہ ہے عدالتی فیصلہ. عدالت کے اندر ان الزامات کو ثابت بھی کرنا چاہیے جنہوں نے لگائے ہیں, اور جن پہ لگے ہیں انہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کرنا چاہیے, اور جن انسٹیٹیوشنز کے اوپر الزامات لگے ہیں ان کو بھی
اگر امریکنز کے اوپر لگے ہیں تو ان کی بھی ابھی تک آپ سیٹسفیکٹری کوئی جواب آپ کے پاس نہیں پہنچا میرا خیال ہے، نہ میڈیا کے پاس پہنچا ہے نہ پوری قوم کے پاس پہنچا ہے۔ اگر ہمارے فوج کے اوپر الزامات لگے ہیں، آرمی چیف کے اوپر یا ISI چیف کے اوپر، تو ان کی طرف سے بھی ویسا جواب نہیں آیا جیسا آنا چاہیے تھا۔ جس طرح میں نے MQM کا کہا کہ ان کی طرف سے بھی وہ جواب نہیں آیا۔ جہاں تک ایک بات یہ بار بار روتے ہیں، مجھے کہیں میں مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ موجود نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور میں قوم کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو 15,000 کی فگر لے کے آتے ہیں نا، یہ جو ماتم کرتے ہیں، پہلے تو اس کے اوپر لوگوں کو بڑا شک ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ 92 سے لے کے اب تک ان کے 15,000 مر گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ 15,000 جن کے اوپر بھی انہوں نے الزامات لگائے، اگر فوج پہ لگاتے ہیں تو فوج کے ساتھ یہ حکومت میں بیٹھتے ہیں، اگر پاکستان مسلم لیگ نون پہ لگایا الزام تو ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھے، پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگاتے ہیں الزام تو یہ ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھے۔ تو خدارہ پوری قوم جس طرح یہ پڑھا لکھا مینڈیٹ کہتے ہیں، تو کراچی کے لوگ تو پڑھے لکھے ہیں، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، اس کو ٹرن اراؤنڈ یہ کرنے دیں کہ اگر ان کے اوپر سارے الزام لگ رہے ہیں، MQM کے اوپر سب الزام لگ رہے ہیں، تو کس پارٹی نے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا؟ میں الٹا رہا ہوں بات کو، آپ کی پارٹی نے ان کا ہاتھ پکڑا، ان کی پارٹی نے ان کا ہاتھ پکڑا، فوج نے ان کا ہاتھ پکڑا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب ہاتھ تو آپ لوگوں نے پکڑا نا ان کا۔ دیکھیں نا، ہمارا بیٹے کو کوئی مارے گا، ہمارے بھائی کو کوئی مارے گا یا ہمارے کارکن کو کوئی مارے گا تو اس پہ سوچنے کا ہمیں بڑا تردد کرنا پڑے گا ہاتھ ملاتے ہوئے۔ یہ 3-4 مہینے پہلے 9-0 کے ساتھ آپ کے رابطے تھے، نہیں، ان رابطوں کو آپ اس طرح نہیں لے سکتے۔ میری بات سنیں، ان رابطوں کو آپ اس طرح نہیں لے سکتے، لیکن ایک تھوڑا ہم سے غصہ دکھایا، ان کی طرف سے بیان آ گیا کہ یہ وسیع اتحاد کا پہلا گرینڈ الائنس کا لفظ ہماری لیڈرشپ نے بھی، چانڈیو صاحب میں بھی کہتا ہوں، ہم نے کبھی نہ استعمال کیا نہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ مجھے ذرا بنیادی جو سبسٹنس ہے اس تمام پریس کانفرنس کے حوالے سے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ چانڈی صاحب، اگر آپ کی مرکزی پولیٹیکل پارٹی کی قیادت اور اگر آپ کی حکومت کی قیادت بشمول صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، بشمول پرائم منسٹر آف پاکستان، بشمول آپ کی تمام وفاقی کابینہ، جس کے برابر میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، ساتھ انٹیریئر منسٹر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں جن کے اوپر بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں، جب تک آپ لوگ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ ان الزامات کی نوعیت کیا پالیسی وائز، تو پھر یہی معاملہ چلتا رہے گا۔ آپ ادھر سے بال کھیلیں گے، وہ آگے سے چھکا مارا، آپ کہہ دیں گے کمزور چھکا مارا ہے، آؤٹ ہو گئے یا وٹ ایور، یہ جواب در جواب چلتا رہے۔ آپ کیوں نہیں اپنا ذہن بناتے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ مرزا صاحب کے الزامات میں کتنی جان ہے، آپ کیوں نہیں ذہن بناتے؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک وسیع تجربہ ہے ساری صورتحال کا، کام کرنے کا بھی، اختلاف کرنے کا بھی، تمام سیاسی پارٹیوں دیکھنے کا، ان کو ذہن بنانے کے لیے کوئی یہ بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بات آپ نوٹ کیجئے گا، یہ ہمیں جب اتحاد کی یا ہمیں یہ جو صورتحال پیش آتی ہے چیزوں کی، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی حکمران جماعت ہوتی ہے۔ حکمران کی حیثیت میں وہ پارٹی صرف نہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کا تحفظ کرے گی اور یہ کرے گی، نہیں، اس کا کام ہے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک اس راستے پہ لے جائے جس پہ ملک کی بقا کا معاملہ ہے۔ اس وقت وہ بزرگ ہیں، وہ والد کی طرح ہے قوم کے نا، ابھی ہمارے بھی مرڈر ہوئے ہیں، ہمارے بھی خون ہوئے ہیں، پھر ہمارے بھی الزام ہیں ان پر، لیکن یہ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ والد محترم کو یہ درخواست کرے نا کہ جو بچہ آپ کا گلی میں اچھلتا پھر رہا ہے اور آپ کے اتحادی مرزا صاحب اور آپ کے اتحادی گھروں پہ پتھر مارتا پھر رہا ہے، یا تو کہیں کہ پتھر ٹھیک مار رہا ہے، یا تو کہیں پتھر ٹھیک مار رہا ہے، یا اس کو واپس گھر میں بلا لیں۔ یعنی اس کو آپ نے حل کرنا ہے نا، مرکز نے اس کو حل کرنا ہے، مرکز حل نہیں کر رہا ہے۔ اگر MQM کے لیڈر تردید کریں، ان تردید کو ہم مان لیتے ہیں، ہم نہیں مان رہے، ہم تو ابھی آپ نے کہا، لیکن اگر صدر پاکستان اس حیثیت میں کہہ رہے ہیں کہ وہ صدر پاکستان بھی ہے، پیپلز پارٹی قائد ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تعلق نہیں ہے، تو مان لینا چاہیے نا کہ ان کے بچے کی تو بات نہیں ہوئی۔ وہ تعلق پھر مرزا صاحب کے الزامات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، الزامات تو مرزا صاحب لگا رہے، کوئی صدر پاکستان تو نہیں لگا رہے، لیکن آپ کی پارٹی کا ایک موقف اور حلف نہیں، یہ موقف نہیں ہے۔ کیا موقف ہے؟ حلف اٹھاتے ان کے ذاتی الزامات، اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ مرزا صاحب نے، طلب بھائی، مرزا صاحب نے حلف اٹھا کر، یہ حلف جو وزارت کا ہے وہ اٹھاتے ہوئے یہ بیان دیا ہے یا ریزائن کر کے بیان دیا؟ گزارش یہ ہے کہ اس ملک کے اندر، چلیں چھوڑ دیں سارا، اس ملک کے اندر مرزا صاحب کے الزامات اور جیسا بھی جواب آیا، اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ایشو کھڑا ہوا ہے۔ آپ کی پارٹی کا اس ایشو کے اوپر کیا سٹینڈ ہے؟ یہ تو سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ صدر مملکت کا اس ایشو کے اوپر کیا سٹینڈ ہے؟
ہمارا گیلانی صاحب کا اس ایشو پر کیا سٹینڈ؟ انہوں نے کہہ دیا، آپ کا بحیثیت کیبنٹ کولیگ آ گیا ہے، آپ کا بحیثیت کیبنٹ کولیگ رحمان ملک کے اوپر کیا سٹینڈ؟ آپ نے رحمان ملک کے خلاف بھی جیسے سب کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں جانا چاہیے تو ان کے لیے آپ کا کیا سٹینڈ ہے؟ دیکھیے آپ کی پارٹی تو کہتی ہے ہر معاملہ عدالت میں نہ لے کے جائیں، یہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ اتنے بڑے معاملات عدالت میں جائیں گے، اور ابھی کئی پارٹیاں عدالت میں جا چکی ہیں رحمان ملک صاحب کے حوالے سے، کوئی ذاتی کوئی معاملہ ہو تو اس کا مجھے پتہ نہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، لیکن میں ایک بات بتانا، میں ایک گزارش کروں، تماشا دیکھ رہے ہیں، صدر پاکستان کا موقف آ چکا ہے۔ کیا موقف؟ یار آپ غضب کرتے ہو کہ اس اچھا غضب میں کرتا ہوں، نہیں سوال آپ نے پڑھا نہیں، سنا نہیں؟ میں نے سنا، وزیر اعظم سمجھ نے کہا اب ذرا وقت لگے گا آپ کو ساری باتیں آصف یہ صاحب سمجھ نہیں آئی، آصف صاحب بریک کے اندر ساری سمجھنے کی بات- کوشش کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ سنتے کیوں میری بات نہیں ہے؟